وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کنول سکندر حاضر ہے۔ ناظرین، مہینہ بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم سب ابھی بھی وقت ہے، اپنے لیے خوب خوب دعائیں کریں اور تقویٰ جو ہے اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اپنے روزے کو تمام برائیوں سے بچائیں، روزہ رکھ کر تقویٰ، تواضع، صبر جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے ہی رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، سب سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی بچائیں۔ اسی طریقے سے لغو باتوں میں اور اپنا وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ بہت ہی مبارک مہینہ، بہت مبارک راتیں ہیں، بہت مبارک دن ہیں۔ جتنی ہو سکتی ہے اپنے لیے دعائیں کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر دن یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو کیوں نہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک رشتہ جوڑ لیں اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے خوب اچھے کام کریں۔ ناظرین، جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس پروگرام میں ہم ہر روز ایک کسی صحابی کی زندگی لے کر آتے ہیں یا صحابیہ کی۔ تو آج جس صحابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو حدیث کو لکھنے والے صحابی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے 114 میں۔ حضرت عبداللہ ایک بڑے گھرانے کے بڑے باپ کے بیٹے تھے، نہایت متقی، نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنی سہم سے تھا۔ ان کا دادا عاص بن وائل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو جہل کی طرح یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کی اولاد میں چاہے، کوئی ایسا نیک بندہ پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی مشیت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ چاہے کس کے گھر میں ایک نیک اور سچا مومن بندہ پیدا کر دے، یہ اللہ ہی کی اپنی مشیت ہے۔ ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے گنے چنے افراد میں سے تھے جن کو عرب نہایت ذہین اور مدبر شخص سمجھتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں جب قریش مکہ نے اپنا پورا وفد بھیجا تو عبداللہ بن عمرو کے والد ہی تھے کہ جو قریش مکہ کی طرف سے گئے تھے، اور انہوں نے نجاشی کو یہ کہا تھا کہ یہ پورا ایک ہمارا جو، اور انہوں نے نجاشی سے یہ کہا تھا کہ مکہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ آئے ہیں اور کس طریقے سے اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ اپنے باپ سے صرف 11 سال ہی چھوٹے تھے، یعنی یہ ان کے والد 11 سال کے تھے جب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہایت عبادت گزار تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ ان کے والد جو ہیں وہ بھی قریشی تھے اور ان کی والدہ بھی قریشی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کا نام عاص تھا۔ عاص کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک بہت خاص بات تھی کہ جب کوئی صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام اچھے نہیں ہوتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام تبدیل کر دیتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام عبد الشمس تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی ایک بہت اس میں اہم سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایسے نام رکھیں
جن کا بہت اچھا معنی ہوتا ہے۔ سب سے بہترین نام تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اسی طرح رسولوں کے نام پر اور نبیوں کے نام پر بھی بچوں کے نام رکھنا بہت پسندیدہ ہے۔ ناظرین، یوں تو ہر صحابی کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا اسلام اور مسلمانوں پر بہت ہی ایک عظیم احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کی باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہوں نے حدیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو لکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حدیث کو لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شروع میں حدیث لکھنی شروع کی تو کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں حدیث لکھتے ہیں؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، تو ان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ سب کچھ قلم بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ حدیث لکھیں۔ اللہ کی قسم، میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کہتے تھے ہر حال میں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے حدیث لکھنی شروع کر دی۔ ناظرین، آج کے زمانے میں جب بہت سارے ایسے فتنے اٹھ گئے ہیں، آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت 100 سال بعد لکھی گئی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیث کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے زیادہ احادیث بیان کرنے والا ہوں، لیکن عبداللہ بن عمر کا معاملہ دوسرا ہے، وہ حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کا درجہ مجھ سے بلند ہے کیونکہ یہ حدیث یاد بھی کرتے تھے اور حدیث کو لکھتے بھی تھے۔ ناظرین، ان کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ حدیث کو لکھا کریں۔ ناظرین، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صرف آپ حدیث کو ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ آپ قرآن پاک کو بھی حفظ کرتے تھے۔ قرآن پاک سے حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت ایک محبت تھی، بہت بڑے قاری تھے، خوبصورت تلاوت کرتے تھے، کثرت سے قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ 1 ماہ میں مکمل قرآن پڑھا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ابھی جوان ہوں اور کثرت سے قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے 1 ماہ سے کم عرصے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی جوان و طاقتور ہوں، مجھ سے جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھانے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، قرآن مجید کو 7 دنوں میں ختم کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں قرآن پڑھا کرو۔ ناظرین، جب آپ قرآن پڑھتے تھے غور و فکر سے پڑھتے تھے، اور بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن کو صرف تلاوت نہ کرے بلکہ اس پر غور و فکر بھی کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو جو نصیحت کی اس کا فائدہ یہ تھا تاکہ وہ صرف قرآن کو پڑھنے پر زور نہ دے بلکہ قرآن کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ جب بھی ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس کے اوپر تدبر نہیں کریں گے،
اس میں اپنے لیے عمل کے احکامات نہیں ڈھونڈیں گے تو تب تک ایک انسان مومن نہیں بن سکتا، ان پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جب انسان جوان ہوتا ہے تو یہ سارے کام کرنے بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن دین چاہتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، تو وہی کام کریں جس کو آپ ساری زندگی کے لیے جس پر قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ جوانی میں یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب جوانی چلی جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی طرف آنے لگتا ہے تو تب ہمت جو ہے وہ جواب دینے لگتی ہے۔ چنانچہ یہی کچھ ہوا، یہ راتوں کو دیر تک قرآن پڑھتے اور رات کا بیشتر حصہ عبداللہ بن عمر جو ہے قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ ناظرین، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ آپ کا تعلق بہت ہی ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا، تو ان کے والد نے ان کی شادی قریش کی ایک بہت ہی ممتاز اور امیر عورت سے کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ راتوں کو اللہ کے سجدے کرتے، یعنی ساری رات قیام کرتے، اور دن میں یہ کیا کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے والد جو ہے اپنی بہو سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کی بہت تعریف کی کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ازدواجی مراسم سے بالکل بے نیاز ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب ان کے والد جو ہے اپنے بیٹے پر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں نے تمہاری ایک بہت ہی اچھی اور امیر اور ایک بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی کی ہے، اور پھر یہ شکایت لے کے ان کے والد جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ناظرین، کتنا ایک خوبصورت دور تھا کہ کسی کو صحابی میں سے، ناظرین کتنا ایک خوبصورت دور تھا، صحابہ میں سے کوئی بھی کسی کو مشکل ہوتی، کوئی کام ہوتا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کے والد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم راتوں کو قیام اور دن کو روزے رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ جی ہاں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نہایت شفیق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ہی ایک خوبصورت طریقے سے اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی اپنی مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی تم جو ہے روز روزہ رکھتے ہو، میں تو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو نفل نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طریقہ کسی کو بھی اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی مثال دی، اس کو نمونہ بنایا کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی مجھے کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہماری زندگی ویسی ہی ہونی چاہیے اور جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اس سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ نیکیوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلا رہے ہیں جو بہت عابد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے ہیں کہ بیوی کا حق بھی ادا کریں۔ وہ صرف عبادت نہیں، لوگوں کے، انسانوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، اس سے ہمیں سنت کی پیروی بھی سمجھ آتی ہے، ہم نے اپنے دین میں کیسے عمل کرنا ہے، کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے، یہ سب تبھی ہمیں معلوم ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا معمول تبدیل کر لیا۔ ناظرین، سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ان کی نفلی روزوں کے بارے میں فرمایا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزے مسلسل رکھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماہ میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو یہ بضد ہو گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں زیادہ روزے رکھوں کیونکہ میں اس چیز کی طاقت رکھتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہفتے میں ایسے کیا کرو 2 دن روزے رکھ لیا کرو، یعنی پیر اور جمعرات کا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ مجھے اور کی اجازت دیجئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھو جو 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پوچھا اور پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم رات بھر میں 1 قرآن ختم کر لیتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ گے، اور پھر ان کو 3 دنوں میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ابھی نفلی روزے بہت زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ جوان ہیں، آپ قرآن کی بہت تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کمزور ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ بن عمر نے جب بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کا عطا کی، جب ان پر بڑھاپا چھا گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، جسم میں کوئی قوت نہ رہی، تو ان کے لیے راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت اور مسلسل روزے رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی حسرت سے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مزید جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اعتدال کی، کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ رہبانیت اختیار کرنے میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے اور چلے کاٹے اور تمام لوگوں سے کنارہ کشی کر لے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پریکٹیکل ہے، جو آسان دین ہے۔ اسلام آسانی لے کر آیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ عبادت کرنے کا بھی حکم ہے، روزہ رکھنے کا بھی، عبادت نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور ساتھ اچھے معاملات، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یعنی پورا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے کہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔ عبداللہ بن عمر کو حدیث لکھنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ بہت ہی ذمہ داری سے اور نہایت بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے اس کام کو پورا کیا، سر انجام دیا، اور بہت ہی نہایت بہترین طریقے سے انہوں نے اس کام کو مکمل کیا۔ آپ سے 700 احادیث روایت کی گئی ہیں، 7 متفق علیہ ہیں اور 8 جو ہے بخاری میں ہیں، اور 20 اس کے علاوہ مسلم میں بھی ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی 3 بہترین چیزیں بتائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بہترین چیزیں ہیں: زبان جو ہمیشہ سچ بولے، ایک دل جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور ایک نیک عورت۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 بدترین چیزیں بتائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بدترین چیزیں ہیں: ایک زبان جو جھوٹ بولتی ہو، دل جو اللہ سے نہ ڈرے، اور ایک بری عورت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی خوبصورت بیان دیتے تھے۔ آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے آپ کے پاس آتے، حدیث سنتے، اور بالکل ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کبھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ اس محفل میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت نہیں کی کیونکہ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئی تھی ان سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شامل ہوئے تھے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انتقال
65 ہجری میں ہوا تھا اور دمشق میں آپ فوت ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر، جن کی زندگی سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو اسلام سے منور کر دیا قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ ان کا اتنا بڑا ایک کردار ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم سب یہ جو پورا پروگرام کریں جس میں ہم صحابہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانتے ہیں، اس میں بہت بڑا ایک کردار حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دین کو بیلنس رکھتے ہیں، اسلام کو اعتدال کا دین بناتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، ان کے ہمسائے ان کی برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ناظرین، خالی نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کے اندر رہ کر، لوگوں کے برے رویے کو برداشت کر کے اس کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے یہ اصل دین ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے اسلام کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے اسلام پر چلنا آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔